21 रजब जुम्मे के दिन सिर्फ 21 बार। मिनटों में दौलत मिलेगी, नहीं यकीन तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जुमे वाले दिन का आज आपको मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। जुम्मे के मुबारक दिन 21 रजब। इस वजीफ़े को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो। सुबह में पढ़ लो, दोपहर में, शाम में, कोई वक्त की पाबंदी नहीं। अपनी मर्ज़ी के वक्त में पढ़ना, अपनी मर्ज़ी की जगह पर, जहाँ पर आप पढ़ना चाहो, जहाँ पर आपको वक्त मिले, 30 सेकंड निकाल लेना और ये वजीफ़ा जुमे वाले दिन पढ़ लेना। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ कहीं आपका जो मुल्क हो, जो शहर, जो गांव, जो गली में आप लोग ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमे वाले दिन जब आपके मुल्क में जुमे का दिन हो, जुमे को आप चाहो तो किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो, चाहो तो जुमे की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लो। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत आपके घर के दरवाज़े तोड़ के दाखिल होगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद फ़ौरन पूरी हो जाएगी। इस वजीफ़े को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसको बताता हूँ रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जिसको ये वजीफ़ा बताया, इसकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इस वजीफ़े को मैं खुद जुमे वाले दिन पढ़ता हूँ और मेरे पास कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जब आते हैं शदीद परेशानियों में, दुख में, तकलीफ़ में, तो मैं इनको जुमे वाले दिन का ये वजीफ़ा ज़रूर बताता हूँ। इस वजीफ़े को मेरी बहनें भी पढ़ें और मेरे भाई भी पढ़ें। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए जो पाबंदी है वो जुमे के दिन की पाबंदी है। जुमे वाले दिन आप लोग सुकून से, इत्मीनान से जहाँ कहीं हो बैठ जाना और इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफ़ा आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे तो एक जुमा को पढ़ें, चाहे तो हर जुमा को आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जुमे के दिन का ये अमल, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब अमल है। ये आज आपको वो अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि सारी ज़िंदगी आप लोगों को अगर कोई आपको वजीफ़ा असर नहीं करता, कोई काम में हाथ डालते हो तो इसमें आपको नुकसान हो जाता है। किसी काम में दिल नहीं लगता, घरों में आपके झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, घरों में बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वजह है, एक वजह से इस मसले का हल आप लोग कर लें इस वजीफ़े को पढ़ के। सबसे बड़ा मसला आपका पैसों का है। पैसा आपके पास नहीं है तो सारे मसले हैं, झगड़े भी हैं, घरों में कर्जे भी चढ़े हुए हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों के घर में, आपके कारोबार में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि ये दौलत अगर आप लोग 7 नस्लों तक खर्च करना चाहो तो ये पैसा ख़त्म नहीं हो पाएगा। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, कोई आपको घंटों तक बैठ के ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। चंद सेकंड आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए निकाल लें। जुमे वाले दिन का ये अमल है। इस वजीफ़े को जो पढ़ने की पाबंदी है कि आपको ये वजीफ़ा सिर्फ जुमे के दिन पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं। जुमे को चाहे अपने घर के अंदर बैठकर सुकून से पढ़ लें, चाहे ऑफिस में हो, जॉब की जगह पर हो, वहाँ पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहाँ कहीं आपको जुमे वाले दिन वक्त मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं और इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त आपको किसी
سے بالکل بات چیت نہیں کرنی، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ جب سکون سے، اطمینان سے، آرام سے بیٹھ جائیں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے یہ وظیفہ ہرگز مت کیجیے گا۔ کاموں کو آپ ایسا نہ ہو کہ کاموں میں لگے ہوں، میری بہنیں گھر کے کام کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو 30 سیکنڈ کا وقت نکالنا ہے، اور 30 سیکنڈ کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں سے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آواز نہ دے، اور آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہو۔ سب سے پہلا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ جمعے والے دن کا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو فوراً سے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ تمام بہن بھائیوں، بزرگوں کو جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی 3 ٹائم آپ لوگوں کو جب آپ لوگ استغفار پڑھ لیں۔ اب آپ کو دو وظائف پڑھنے ہیں آج جمعے والے دن کے، دونوں وظائف، اور آج کا یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کا ایک وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ جمعے والے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب سکون سے، اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ کو درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اسی وقت 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو، یا علیمو یا خبیرو۔ اس وظیفے کو آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا یا علیمو یا خبیرو، 1 ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیے گا یا علیمو یا خبیرو، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیجیے گا یا علیمو یا خبیرو۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یا علیمو یا خبیرو جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، سب سے آخر میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو۔ یہ وظیفہ یا لطیفو کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ
یعنی 21 ٹائم جب آپ تمام بہن بھائی دوست احباب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو جو درود شریف آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیجئے گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اللہ پاک سے جو حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان سب کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ رجب کے اس مبارک مہینے میں جو بھی میری بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے، یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔